العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام حضرات صرف اور صرف اس غرض سے اس پاک جگہ میں تشریف فرما ہے کہ اللہ بھی راضی ہو اور رسول اللہ بھی راضی ہو۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ تو پھر سینے کو مدینہ بناتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں قرآن پاک کے حوالے سے توصیف سننے اور سنانے میں اپنے آپ کو پیش کریں۔ میرے آقا دنیا اور کائنات کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ ثنا وہ جو بنانے والا کرے، مخلوق کے الفاظ بھی آپ سن رہے ہیں، جو خالق نے ثنا کی ہے حقیقت میں بنانے والا ہی جانتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو بنایا ہے تو ان کی شان بھی وہی جانتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ترجمہ نہایت ہی اختصار کے ساتھ، پریشانی ہونا، نماز با جماعت پڑھیں گے، وقت پر پڑھیں گے، قد پکی بات ہے۔ کتاب کون سی؟ ہر کتاب پڑھنے والا جب پڑھتا ہے اس سے بنانے والا خود کہتا ہے اگر کوئی سہو ہو تو آگاہ کر دینا، لیکن اس نے چیلنج کر کے پوری دنیا کو ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ فرمان کس کا؟ جس کی ذات میں بھی شک نہیں، جس کے صفات میں بھی شک نہیں، اور جس کی بات میں بھی شک نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب ہم کیسے شک کر سکتے ہیں؟ قد پکی بات ہے، جا آئے۔ یہ مہمان جو ثنا خواہ ہیں، علماء آئے، آپ بھی آئے، بس اتنا کافی ہے، سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آپ کا تشریف لانا کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور خود تشریف لانا صرف نہیں بلکہ بنانے والے نے، جس نے ہم کو بنایا، جس نے کائنات کو سجایا اور جس نے سب کچھ عطا فرمایا، وہی فرما رہا ہے صرف آیا نہیں، ہم نے بھیجا ہے۔ ہم نے بھیجا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور صرف ہم نے ہی بھیجا نہیں
بلکہ وہاں اضافہ کر کے ارشاد فرمایا لقد پکی بات ہے من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر۔ کب؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب رسول کو، جب محبوب کو بھیج دیا ہے۔ تو رب کا بھیجنا، محبوب کا آنا، وہ بھیجنے والا معبود اور جو آئے اس پر خود پڑھے درود، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو پھر قدر نہ کی جائے، آمد نہ منائی جائے، محفل نہ سنائی جائے، اور آپ کی آمد کے نعرے نہ لگائے جائیں، اس شاک اور کیا کریں گے؟ جن پر احسان ہوا ہے، جن پر منت لگائی ہے، اور جن کے پاس آیا ہے۔ اسی لیے جا آگے ہے کم، کم خطاب کا ہے ایک، اور کم جمع کا ہے دو۔ خطاب بمانا کم حاضر و ناظر کا ہے، تمہارے پاس جب میں نے بھیجا ہے تو پھر تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں، اور تمہاری اس قدر دانی کی میں یوں قدر کر رہا ہوں، نہ تم ہم سے دور ہو نہ ہم تم سے دور ہیں۔ ویسے دیکھا جائے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، لیکن اس سے بھی پھر آگے فرمایا وفی انفسکم، وہاں بھی وہی صیغہ وفی انفسکم، تمہارے دلوں میں بستا ہوں، رہتا ہوں، اس لیے کہ میرے حبیب کی محبت جو رہتی ہے۔ کس سے آیا؟ سبحان اللہ، من اللہ، اللہ سے آئے۔ من نحو میں ابتدائیہ ہوتا ہے، جہاں سے آغاز ہو، تیری عظمت کو سلام جی، نہ شرق ہے نہ غرب ہے، نہ شمال ہے نہ جنوب ہے، نہ فرش ہے نہ عرش ہے، سیدھا من اللہ ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ سے آئے ہیں۔ غبیوں کے لیے فرمایا گیا ہے، ذہینوں کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا جو آنے والا کون آیا ہے۔ اس لیے کہ من اللہ، اللہ صورت بھی نور ہے، شان بھی نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے، اور جو اللہ سے آیا ہے وہ نور ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، اللہ سے ہے وہ نور ہے۔ اس کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے، جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضری دیتے ہیں، سرکار محبت کے ساتھ جناب جبریل امین سے فرماتے ہیں یا جبرائیلو، عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا حال رائیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو جناب جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو سن کر کانپ گئے، کب کبھی طاری ہے، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں ہوں وہ ہے سدرۃ المنتہا، لیکن اس سے آگے 70,000 پردے ہیں، ایک پردہ 70,000 سال کی مسافت کا ہے نور کا۔ لو دنوت واحدۃ، اگر ایک جو اخیلا ہے پردہ،
اس پردے کے اگر ایک بال اپنے ہاتھ سے اوپر چلا جاؤں اور اس کے قریب ہوں لہ ترک تو جل جاؤں گا۔ یہ وہ ہستی ہے جو نور سے پیدا ہوا ہے، یہ وہ ہستی ہے جو نوریوں کا خطیب ہے، نوریوں کا امام ہے، بیت المعمور کا امام ہے، نور کے ملک کا، لیکن اس کی نورانیت قدرت الہی کے نور کے سامنے تاب اتنی نہیں رکھتی کہ 70,000 پردے سے اخیرلا پردہ جو ہے نور کے پردے کے قریب ہو تو جل جائے۔ عظمت مصطفیٰ تیری عظمتوں کو سلام، تو آیا ہی من اللہ ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ پھر آئیے قرآن کریم نے جو کچھ فرمایا، ہم اپنے رب کو بھی ماننے والے ہیں اور رب کی بھی ماننے والے ہیں۔ میرا معروض آپ نے سمجھا ہوگا، ہم رب کو مانتے، بہت سارے رب کو مانتے ہیں لیکن رب کی نہیں مانتے۔ ہم رب کو بھی ماننے والے ہیں اور رب کی بھی ماننے والے ہیں۔ یہ رب کی مان رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے تشریف لائے ہیں، نور کے ملک سے تشریف لائے ہیں، اور سرکار نور ہی تشریف لائے ہیں۔ اب پوچھنے والا محب، اس کی محبت کی کیفیت دیکھیے۔ حدیث تو مشہور ہے لیکن اس کے حوالے کے متعلق کچھ کہتا ہوں۔ امام بخاری کا استاد ہے جس نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں لیا۔ سوال کرنے والے کون ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جابر کی اگر تعریف میں چلا جاؤں تو وقت اسی میں ختم ہو جائے گا جو امام بخاری نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ اتنا عرض کرتا ہوں کہ جابر کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں اور جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ دنیا کے جتنے ہی تعلیم یافتہ ملیں، جو علوم فنون کے مالک ہوں، پھر بھی انہوں نے کتاب کو پڑھا ہے، جابر نے حضور کے حسن لاجواب کو پڑھا ہے۔ حسن لاجواب کو دیکھا جی تو پھر قدردانو، جب حسن لاجواب کو دیکھا ہماری محفلیں سجائیں اور ہماری ایمان کی قوتیں بڑھائی اہل سنت کہ میں ہوں تمہارا ترجمان اور سوال میں کر رہا ہوں، آگاہی تم پر ہوگی کہ کس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں ان کی محبت دیکھیے، ان کی عقیدت دیکھیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایو شیء اول ما خلق اللہ تعالی، وہ کون سی چیز ہے جو سب سے پہلے اللہ نے تخلیق فرمائی؟ تخلیق بھی ان کے سامنے ہے، جو سوال کر رہے ہیں ان کے سامنے ساری تخلیق ہے۔ فرش بھی ہے، عرش بھی ہے، آسمان بھی ہے، انسان بھی ہے، حیوان بھی ہیں، سب ہیں، لیکن حقیقت کھولنا چاہتا ہے حضور کی عظمت کی۔ محبت و عشق کے اندر ڈوب کر جی، اور سینے میں سمندر عشق موجیں مار رہا ہے، اس موج کے اندر سوال کرتا ہے آقا وہ کون سی چیز جو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کی؟ کیا اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ میں اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں جو آغاز بھی جانتا ہے، انجام بھی جانتا ہے، جو ابتدا بھی جانتا ہے، انتہا بھی جانتا ہے؟ اس نے اور سوال بھی تخلیق کا کیا ہے کہ کون سی چیز کی تخلیق اللہ نے فرمائی۔ تخلیق کرنے والا خالق
بننے والی مخلوق اور دیکھنے والا کون ہے جو ابتدا کو بھی دیکھتا ہے انتہا کو بھی دیکھتا ہے؟ وہ ہے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے جس وقت اس نے سوال کیا، چلو ذہن کھولنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کبھی بھائی تو ہیں ثناخوان رسول، لیکن بہت سارے ایسے سٹیج سیکٹری بھی ہوتے ہیں، جب لیڈر آتا ہے کچھ ہو نہ ہو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں۔ بس ایک ہی مثال کافی ہے، جی یہ ہمارا لیڈر، اس نے بھی یہ کام کر دیے، اس نے بھی یہ کام کر دیے، دنیاوی، اور اسی طرح اور بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں۔ تو اگر جذبات کے اندر جابر یہ پوچھ لیا تھا اس نے، تو کیا حضور نے نفی میں جواب دیا کہ اتنی بڑی مخلوق پیدا ہوئی، پیدا کرنے والا خالق، پیدا ہونے والی مخلوق، آپ نے نفی میں جواب دیا کہ مجھے کیا بتا؟ نہیں، عقیدت والے نے جس عقیدت سے پوچھا ہے، میں آگے لفظ پڑھتا ہوں، سنتے آپ ہیں علماء سے، لیکن تدریس کی جناب یار میری بھی غلامی ذرا جناب ذہنوں کے اندر رکھیے گا۔ میرے اور آپ کے آقا نے کیا جواب دیا ہے؟ فرمایا ہاں جانتا بھی ہوں بتاتا بھی ہوں۔ اور وہ کون تھے؟ جواب کیا ہے؟ اب ان لفظوں پر جناب اعلیٰ غور کیجئے، اس لیے کہ میرا جملہ نہیں اور جناب اعلیٰ بھائی کا جملہ نہیں، کسی اور جذباتی کا جملہ نہیں، یہ جملہ مصطفیٰ ہے اور اس میں شان مصطفیٰ ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ نورا نبی کا، ہائے نورا نبی کا، کتنی باتیں ہیں اس میں، نور نبی کا، ہائے نور نبی کا۔ اس لیے جیسے اس نے پوچھا کہ میں کس کا کلمہ پڑھتا ہوں، اور پھر قیامت تک آنے والے یہ سب جو بیٹھے ہیں اس سوال کرنے والے کے بھی نگاہ میں بیٹھے ہیں، اور جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی بھی نگاہ میں بیٹھے ہیں۔ اس نے سب کی ترجمانی کی ہے، اور کلمہ پڑھنے والوں کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ آؤ سوال میں کرتا ہوں، جواب میرا مصطفیٰ میرا نبی دے گا، اور تمہارے بھی کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں کہ میں بھی کلیجہ ٹھنڈا کر رہا ہوں۔ کیا؟ نورا نبی کا۔ یوں بھی تو آپ فرما سکتے تھے کہ جس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا تھا وہ تیرا نبی تھا، تیرا، اور پھر اس کے اندر کتنی بڑی بات ہے۔ ایک تو کیا، میں اس وقت بھی نبی تھا، ہاں جب پیدا کیا اس وقت بھی نبی تھا، اور کون تو نبی ہوں یہی علماء بیان کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھو اس وقت بھی نبی تھا، یہ کسبی چیز نہیں ہے۔ اللہ اللہ جب سے کون میں اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ بھی آپ کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ نے مجھے نبی اور خاتم الانبیاء پیدا کیا ہے۔ تخلیق کے اندر بھی میں نبی تھا، اور پھر یوں بھی آپ فرما دیتے، اور یہ بھی جملہ ان کے لیے کیسے کمال کا ہے کہ تیرے نبی کا، ہاں تیرے نبی کا۔ اب جس وقت آئے اسرائیل یا آئے منکر نکیر دو، یا پوچھے رب جابر تو کون ہے، فرمایا وہی تو ہوں، وہ پوچھے ما تقول فی ھذا الرجل، جواب دے گا وہی تو ہوں جس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا تھا تیرے نبی کا نور تھا۔ اسے اور جواب دینے کی ضرورت ہے؟ جس کو میرا آقا خود فرمائے کہ تیرے نبی بھی ہوں، اور پوچھنے والا محبت کے اندر پوچھا ہے تو تیرا بھی ہوں، اور تیسرا کیا ہے؟ تیرے نبی کا نور تھا۔
سبحان اللہ۔ اب جو کتابیں لکھی گئیں اس کے اندر کچھ ادھوری حدیثیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے جو کتاب لکھی اس نے حضور کی ولادت نور محمدی بھی لکھا اور حدیث بھی پوری لکھی۔ اس میں کیا کیا؟ من نور ہی، اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور پھر کس سے؟ اپنے نور سے، اپنے نور سے۔ نور کتنے ہیں؟ ذہن کھولنے کے لیے، صرف ذہن کھولنے کے لیے آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں نور ہے تو دیکھ رہے ہیں، دل سے جو سبحان اللہ کہہ رہے اور محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان کا نور ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف لائے ہیں، اوپر دیکھ رہے ہیں چمک رہا ہے تو نور ہے، رات کو دیکھتے ہیں چمکتا ہوا چاند کا نور، نور ہے تو چمک رہا ہے، ستاروں کو دیکھتے ہیں نور ہے چمک رہا ہے، کرامن کاتبین ہے نور ہے، یہ سارا جناب قرآن کی جناب آیات کا ترجمہ کیا ہے، لیکن یہ سارے نور بعد میں ہے، مصطفیٰ کا نور پہلے تھا۔ تو پھر اس سے پہلے کس کا نور تھا؟ فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اس سے پہلے اللہ کا نور تھا، اللہ نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ اس پر ایک سوال، آپ کہیں بیٹھے ہوں گے تو وہیں آپ کی بہت گرفت ہوگی کہ آپ نے میلاد بنایا تھا اور اس کے اندر ایک نعمانی آیا تھا اور اس نے آ کر یہ بیان کیا، تو اس سے واضح اور ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تقسیم ہو گیا، آدھا تو خدا رہا اور آدھا مصطفیٰ ہو گیا۔ ہم اس خدا کا کلمہ نہیں پڑھتے اور اس کو نہیں کہتے کہ لا الہ الا اللہ ہو جو تقسیم ہو جائے۔ پہلا جواب تو یہ ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے اللہ اللہ رب نے کتنے نور چمکائے ہیں تو پتہ نہیں پھر کتنا تقسیم ہو گیا ہوگا۔ جی اب علمی قرآن کے حوالے سے تیسرا جواب، اس نے خود کہا کہ شاید یہ کہیں کہ تخلیق کرنے میں اور نور تخلیق کرنے میں میرا نور تقسیم ہو جاتا ہے، یوں نہیں، میں وہ ہوں اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ جی جب فیصلہ کرتا ہوں کسی کام کا تو فرما دیتا ہوں کن ہو جا، جی تو وہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ خاکی بنائے تو ہو جاتا ہے، نوری بنائے تو ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے اندر بھی علمی بات ذہن میں رکھیے، رب کے ذات بھی نور ہے، خود کہتے ہیں سب، اور صفات بھی نور ہے۔ تو توجہ کیجئے، لفظ آ رہا ہے امر، جب ذات نور ہے صفات بھی نور ہیں تو امر، بولیے سارے، کہنا پڑے گا امر بھی نور ہے، اور امر جب نور ہے تو وہ خود فرماتا ہے جب امر کرتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، تو اس کے نور سے ہی ہوا، اس کے نور امر سے کائنات بنی ہے۔ فرق کیا ہے؟ اب فرق یہ ہے نور مصطفیٰ کا اور نور مخلوق خدا کا، فرق اتنا ہے جو عارف گوڑا نے بتایا ہے کن فیکون کل دی گل، فرق یہ ہے، عارف سے نسبت ہونی چاہیے، کن فیکون کل دی گل،
اسا پہلے پریت لگائی. ہائے ہائے. فرمایا اگر کن کے اندر شامل کر لے تو پھر بھی کہنے والا کہتا آقا جس وقت رب نے تخلیق کیا تھا تو تخلیق کے اندر سب شامل تھے. فرمایا نہیں اس طرح نہیں ہے, تیرا کن اور بنانا اور ہے, مصطفیٰ کا نور اور ہے. اب امام صفوری نے اس کا جواب دیا ہے, کمال کیا ہے. نزہۃ المجالس والے نے, اس نے جو حدیث لی ہے کمال کیا ہے. اس نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضور کے نور کو تخلیق فرمایا, عارف کھولتے ہیں ان باتوں کو, تو اس نے حدیث کیا لی؟ ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اپنی آپ کو ظاہر کرنے کی منشا اور محبت آئی تھی. یہ اپنے سے نہیں کہہ رہا, یہ حدیث ہے. کن تو کنزن مخفیا فاحببتو, میں مخفی خزانہ تھا, مجھے محبت ہوئی. کیا؟ ان اعرفا, کہ ظاہر ہوں, جانا جاؤں, پہچانا جاؤں. جی فخلقت نور محمد, میں نے نور محمد کو تخلیق کیا. کس لیے؟ اس ساری حدیث کا جامع اپنے آپ کو دکھانے کے لیے, سامنے بٹھانے کے لیے, حسن کے جلوے پانے کے لیے. جیسا میں حسین ہوں یہ حسن کی داد لینے کے لیے, اپنی حمد کہلانے کے لیے, اپنی ثنا آپ نور مصطفیٰ سے پانے کے لیے میں نے محبوب کے نور کو تخلیق کیا. سبحان اللہ. جی ان اعرفا, کہ ظاہر ہوں, ظاہر کیا جاؤں, پہچانا جاؤں, کوئی مجھے دیکھے اور دیکھ سکے اور پا سکے, جیسا حسین ہوں میرے جلوے برداشت فرما سکے, اور جیسا میں حسین ہوں میرے حسن کی داد بھی کما کو سنا سکے. تو پھر امام صفوری نے جو جملہ حدیث کا بولا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی تخلیق کے اندر رب کریم نے کن کیسا فرمایا تھا؟ فرمایا نور رحمت کو فرمایا تھا. کس کو؟ نور رحمت کو فرمایا تھا. جو سمندر جوش میں آیا تھا اس کی رحمت, اور خود فرماتا ہے قرآن کے اندر بھی حدیث کے اندر بھی کہ میری ہر شان لامتناہی ہے, لیکن پھر بھی جتنی رحمت ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اسی نور رحمت کو فرمایا کن محبوبی, میرا محبوب ہو جا. سبحان اللہ. ایک کن اور اس کے اندر بنانے میں کیا فرمایا ہے؟ کن رسولہ کہنا تھا, رسول ہو جا. کن نبیہ, نبی ہو جا. کن بشرہ, جی بشر ہو جا. کن نورا, نور ہو جا. نا حقیقت تو آقا کی کیا ہے؟ مادہ کیا ہے؟ نور رحمت خدا. اسی لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. لیکن محبت جو جھوٹی تھی رب کریم کو اپنے محبوب کے بنانے کی, اس کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کون محبوبی, میرا محبوب ہو جا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. رب کریم نے تخلیق کے اندر ہی, کن کے اندر ہی اپنا محبوب فرمایا ہے. جس کو رب محبوب بنائے اور کن کے اندر فرمائے, اس کے اندر کیوں نہ سارا جہان قربان ہو جائے. اسی لیے اب نیچے اترتے ہیں. صدیق گھر لٹا رہا ہے کس پر, عمر آ رہا ہے کس کے لیے, عثمان سارا خزانہ بہا رہا ہے کس لیے, علی خیبر اکھیڑ رہا ہے کس لیے, بلال مارے کھا رہا ہے کس کے لیے.
جی شہزادہ حسین سار ایک 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 لال کو ہا رہا ہے کس لیے؟ نیزے کی انی پر ثنا سنا رہا ہے تو کس لیے؟ کن محبوبی، میرا محبوب ہو جا، میرا محبوب ہو جا۔ اسی لیے کون فرماتا ہے بات عارف کی ہوتی ہے، بڑی گہری ہوتی ہے، الفاظ سادے ہوتے ہیں تاکہ سمجھنے والے کو سمجھ آ جائے۔ اللہ اللہ کوٹ کا گھوٹ فرماتا ہے تیرے نینا تیر چلایا، تیرے رمضان شور مچایا، شاہ حسن کو وچ مدینے زہر دا جام پلایا، شاہ حسین کو وچ کربل دے ایڈا کیس کرایا، شاہ منصور چڑھایو سولی سرمد سر کپوایا، عشق دا بار اٹھایا ہر کہیں اپنا وقت نبھایا، کر قربان فرید سے رپڑا تیرا ہی وارہ آیا۔ کن محبوبی، میرا محبوب ہو جا۔ اب حضور علیہ السلام کے نور کی کائنات کے اندر آمد۔ کنز الاموال میں بڑی لمبی حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو رب کریم نے حکم فرمایا تھا اور نوریوں نے سامنے جس کے حسن پر نظر کو لگایا تھا اور پیار کا سجدہ رب نے حکم فرمایا تھا، جبریل سے لے کر سارے نوریوں نے جس کے سامنے جبین کو جھکایا تھا، ظاہر تو آدم کا ظہور تھا، اس کے اندر میرا ہی نور تھا۔ اسی طرح پھر فرماتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام فرمایا بیٹھے ہیں، سامنے نار نمرود جل رہی ہے اور ملائکہ زور لگا رہے ہیں، اللہ کا حاجت آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ آپ فرماتے اما الیک فلا، تمہاری ضرورت نہیں۔ فرمایا وہ اس سے انہیں کون سی چیز دکھائی دے رہی تھی؟ فرمایا ظاہر تو آدم کا، ظاہر تو ابراہیم کا ظہور تھا، لیکن ان کے ماتھے اور پشت کے اندر میرا ہی نور تھا۔ جیسے اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے، یہ نار ہے، میری پشت کے اندر مصطفیٰ کا نور ہے، لہذا جس وقت نور مصطفیٰ جائے گا وہ اپنی عزت دکھائے گا۔ بالآخر وہی نور جس وقت جناب عبد المطلب کے جبین میں موجود ہے، جس طرف گزرتے ہیں اور پھر جناب عبداللہ کی پشت میں موجود ہے، جس طرف سے بھی گزرتے ہیں بی بی آمنہ پاک کے بطن اطہر میں موجود ہے، جن وادیوں سے گزرتے ہیں پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، درخت بھی سجدے کرتے ہیں اور وہی بھی سلامی دیتے ہیں، جس زبان حال سے کہتے ہیں۔ جناب علی المرتضی خود فرماتے ہیں لم یلکا شجر ولا حجر الا فہو یقول السلام علیک یا رسول اللہ۔ جدھر بھی گزرتے ہیں ابھی آقا کی شان اس دنیا کے اندر پوری ظہور پذیر نہیں ہوئی، اگلی دنیا کی طرف جاتا ہوں چونکہ وقت بہت نزدیک ہو گیا ہے، اور اس حدیث کے حوالے سے حضور علیہ السلام آرام فرما ہے، دوپہر کا وقت ہے، چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں، جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے آتے ہیں۔ جب اجازت دی گئی اندر داخل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی سے اٹھ بیٹھے، پہلو کے بر سوئی ودہا کے چہرے پر سارا نشان اس طرح بنا ہوا ہے، جی دوسرا پہلو بدلا تو اس طرف بھی نشان بنا ہوا ہے، پشت مبارک جس کے اوپر مہر نبوت ہے محمد الرسول اللہ، اس پشت مبارک پر ساری چٹائی کا نشان بنا ہوا ہے۔ آہ بھر کر رو پڑتا ہے فاروق اعظم،
आंखों से आंसू जारी है, बलक रही है आंसू और हुजूर के चेहरे को देख रहा है। रहमतल लिल आलमीन तशरीफ फरमा है। जी जब फर्त मोहब्बत के अंदर गोते खाकर नजर उठाई तो अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाउलाए मुलूकुल फारिस वर रूम, वो शहंशाह रूम, वो शहंशाह फारिस, वो उनके महल्लात और वो उनके बिस्तर और वो उनके अल्लाह अल्लाह नीचे बिछौने, आका रहमत की नजरें उसकी तरफ देख रही है और वो मोहब्बत के समंदर के अंदर होते खा खा कर अर्जियां कर रहा है। सरकार सुन रहे हैं, सुनकर अर्ज करता है, मेरा आका अदम मलूज़े खातिर देखिए, मेरा आका हाथ उठाइए, दुआ फरमाइए, अल्लाह आपकी उम्मत को फराबानी रिज़्क़ अता फरमाए। ये आप तो नूर है, हमारा कसूर है। सके हम नहीं बिछा सके, ये हमारा कसूर है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रहे थे किसको, कोई छोटा आदमी नहीं था, फारूक आजम जैसा बंदा था और उसकी मोहब्बत और उसकी उल्फत और उसकी खिदमत आका देख रहे हैं। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने फिर भी उसको फिर भी उरूज का सबक दिया है। जी मंजिल अब भी कम है तेरी, अब भी कम है तेरी मंजिल, मोहब्बत पूरी है लेकिन उसके अंदर अल्लाह अल्लाह ये तबका निचले पे बैठा हुआ है। आका की खिदमत में जनाब आला जिस वक्त ये अर्ज किया, फरमाया ओ खत्ताब के बेटे, अभी तेरी नजर दुनिया पे खड़ी हुई है, दुनिया को छोड़ दे, लहुमुद दुनिया वला नल आखिरा, उनको अल्लाह ने दुनिया दी है, हमें तो अल्लाह ने आखिरत दी है। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह कुल मताउ दुनिया कली। और फिर हदीस पेश करूं, हरम काबा में सरकार यूं ही मताफ में बैठे हुए, जिब्रील अमीन आ जाते हैं, हाजिर हुए, देखा इतने में दूसरा दराज कद एक फरिश्ता आ जाता है और अर्ज करता है, आका मैं आज ही आया हूं, पहले कभी नहीं आया। सरकार ने फरमाया सच है। अर्ज करता है, हुजूर तरसता रहा हूं, बारगाह एज़दी में अर्ज करता रहा हूं, रब्बे करीम जिस मंजिल पे मुझे बिठाया है इजाजत दे दे, वो दुहा का चेहरा तो देखा हूं, बल्लैल की जुल्फे तो देखा हूं, महबूब के सामने खड़े होकर कुछ गुलामी कर रहा हूं। इजाजत दी और फिर इरशाद फरमाया, कभी नहीं गया, मुद्दत से तरस रहा है और अर्जियां कर रहा है, जा रहा है, जाते ही सबसे पहले मैं रब के सलाम मेरे महबूब को दे देना। मसला अब भी सलातो सलाम का पर्चियां आ जाती हैं, क्या अब तक हल नहीं हुआ? जी ये तो आ रहा था। सबसे पहले यूं क्यों फरमाया, रब होकर, वो रब होकर पढ़े, हम उम्मती होकर न पढ़े। मालिक होकर पढ़े, खालिक होकर। जी वरना क्या जरूरत थी, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जी जा रहा है, सबसे पहले वो दरबार ऐसा है मेरा महबूब, खुद भी अपनी तरफ से भी सलाम करना, मेरे भी सलाम देना। पहली बात उसने ये की है। हुजूर मुस्करा पड़े, फरमाया बहुत खूब तेरा आना कि मेरे रब का सनीहा ले आया है। तो फिर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने एक और भी फरमाया है कि मुद्दत से तेरी मोहब्बत जो थी
اب جا رہا ہے ملنے کے لیے، ایک اور بھی میرے محبوب کو میرا سنیرا دے دینا۔ محبوب میرا مطاف کعبہ میں نیچے فرش زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، میرے محبوب کو کہنا لاؤ شئتا، اگر محبوب تو چاہے، ہاں اگر تو چاہے۔ جی معلوم ہوتا ہے ہر وقت محبوب کی چاہت طلب کرتا ہے۔ جی علمی دنیا کے اندر کتابیں پڑھا کریں، احادیث پڑھا کریں، جو کلیم خلیل اور حبیب میں فرق علماء نے لکھا ہے، فرمایا یہ سب طالب رضائے خدا تھے، اور حبیب اس کو کہتے ہیں کہ وہ طالب رضائے خدا تو اتنا ہے کہ اتنا ہے تخلیق کے اندر ہی، مادے کے اندر ہی محبوب کو طالب رضا خدا اللہ نے بنایا تھا، لیکن سجایا ایسے ہے اور بنایا ایسے ہے، اللہ اکبر، کہ فرمایا تیری تخلیق کے اندر بھی تیری رضا طلب کر رہا ہوں، تیری ہر ادا کے اندر بھی تیری رضا طلب کر رہا ہوں۔ ورنہ کیوں کہتے حضرت حسان جیسی شخصیت مسجد نبوی تھی، سارے جناب اللہ اللہ سارے، وہ کون لوگ سامنے بیٹھے اور میلاد سننے والے تھے؟ صدیقین کا امام وہی تھا، عادلین کا امام وہی تھا، امام السخا عثمان وہی تھا، امام الاولیاء وہی تھا، امام المحسنین وہی تھا، اور وہی کہے اللہ اکبر وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جی تشاء، جس کی تخلیق بھی مشیت پر ہو۔ آپ ٹوک دے فرمایا مبالغہ نہیں، جیسے ادھر ادھر کے لوگ کہتے ہیں تقریریں تو کرتے ہیں، بڑے مبالغے کرتے ہیں، میں نے کہا حسن مصطفیٰ تو ظاہر ہی نہیں ہوا، مبالغہ کون کرے گا؟ جی اگر محبوب چاہے تو کیا ہو، پہاڑوں کو سونا کر دو، لسارت معاکا، جہاں تیرے قدم جائیں یہ ساتھ چلتے رہیں۔ جی اٹھاتا جائے جیسے چاہے مردی عطا فرماتا جائے، سرکار مسکرا پڑے، اس لیے کہ رب کا سنیڑا تھا۔ دیکھا جبریل امین کی جانب، ارشاد فرمایا جبریل سنا ہے؟ اب پوچھنے کی بات نہیں، بلکہ وزیر آیا فی السماء و وزیر آیا فی الارض، اپنی صدارت کے ساتھ وزارت کو شامل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بتاؤ۔ تو حسن مصطفیٰ پر قربان ہو کر جبریل بھی کہتے حضور جیسے آپ بیٹھے ہیں، جب فقراء کی آپ محفل سجاتے ہیں، لاکھوں گلزار آپ کے فقیروں کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ محفل پہ قربان ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس نے میری رضا چاہی ہے، الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ پہاڑ میرے ساتھ چلے، میں یہ چاہتا ہوں میرے ساتھ بلال ہو، سلمان فارسی ہو، فقراء ہوں، اللہ اکبر، درمیان میں مصطفیٰ ہوں، ادھر ادھر سارے فقراء ہوں۔ بروز باشر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آنا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن آدم اور آدم کی ساری اولاد کی سیادت میرے ہاتھ میں ہوگی۔ ویسے تو آپ جیسے اللہ نے آپ کو جیسے تخلیق کیا ہے، جو میرا عنوان ہے،
جو بنایا ہے سو بنایا ہے، سیادت بھی ابتدا سے عطا فرمائی ہے۔ اب یہ جملہ کیا بتاتا ہے؟ یوم القیامہ کے ساتھ اس سارے کو کیا کر دیا؟ ظرف کر کے اس کے اندر بند کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ اس جیسے یہ چک ہوا، اس کے اندر کوئی ٹکڑا کسی کا ہوگا، کوئی ٹکڑا کسی کا ہوگا، اور اس طرح پھر کوئی موضع کا سردار، کوئی علاقے کا سردار عارضی۔ لیکن یاد رکھیے وہ دن لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ وہاں سیادت تو کجا رہی جی، اب آئیے سیادت تو کجا رہی، مغفرت کی تلاش میں چلیں گے، رحمت کی تلاش میں چلیں گے جی۔ جب مغفرت اور رحمت کی تلاش میں چلیں گے تو پھر حدیث شفاعت بارہا آپ نے تمام علماء سے سنی، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ایک دروازے پہ جائیں گے، وہ اگلا در دکھائیں گے۔ اب مغفرت کہاں ملے گی اور رحمت کہاں ملے گی؟ یہ ہے آنا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن سیادت میرے ہاتھ میں ہوگی۔ کون آئے ہوئے ہیں؟ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد، ابراہیم کی امت، اسماعیل علیہ السلام کی امت، موسیٰ کلیم ان کی امت، عیسیٰ روح اللہ ان کی امت، ساری خلقت دروازے مصطفیٰ پہ آئی ہے۔ اب حدیث میں سرکار فرماتے انا قائدہم اذا وفدوا، جلوس تمہارا ہوگا، قیادت میری ہوگی۔ بہت سے جلوس پہ اعتراض کرتے ہیں جی، جلوس پہ اعتراض کرتے ہیں، حضور کے نام کے جلوس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، بارگاہ اعزدی میں حضور ساری خلقت کو، اولاد آدم کو اور آدم علیہ السلام کو جلوس کی قیادت کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں جا کر پیش کریں گے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جس وقت عرض کریں گے، سٹیج آؤ، سٹیج سنو، عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا، وہ خود بھی محمود ہے، جس سٹیج پہ بلائے گا وہ مقام بھی محمود ہے، جانے والا محمد ہے۔ ساری حمد ہی حمد ہے، جس کے پاس جا رہے ہیں وہ بھی محمود، اور جہاں جلوہ فرما رہے ہیں وہ مقام محمود، اور جو تشریف لا رہے ہیں اور سب کو لا کر آ رہے ہیں وہ ہے محمد۔ جس وقت نیاز دکھاتے ہوئے سر سجدے میں پائیں گے تو حمد کا مقام کیا ہوگا؟ وہ حمد کروں گا جو رب جلال سے جمال کی طرف آئے گا اور ارشاد فرمائے گا محبوب ارفع راسک۔ وہاں بھی وہی الفاظ ہے جو تخلیق کے اندر تھا، ارفع راسک یا حبیبی، اے میرا حبیب سر اٹھا، اشفا تو شفا سل تو عطا، محبوب شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی، سوال کیجئے دیا جائے گا، بخشش کا سوال ہے جی، جس کے متعلق تو فرمائے گا وہی جنت میں جائے گا۔ لفظ آخری، سرکار قیادت کرتے ہوئے دروازے جنت پہ پہنچے ہیں، ساری مخلوق جو بھی بخشش پانے والی ہے سرکار کے پیچھے ہے، جنت کی کنڈی لگی ہوئی ہے، بند ہے دروازہ، سرکار فرماتے دروازے پہ پہنچا ہوں، کنڈی کھولو، فوراً استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہے، پوچھتا ہے من انت، آپ کون ہیں؟ آقا فرماتے ہیں انا محمد الرسول اللہ،
فوراً نہایتی استقبال کرتے ہوئے خازن جنت کہتا ہے جب سے بنی ہے دروازے پر بیٹھا ہوں، پہرا دے رہا ہوں، انتظار کر رہا ہوں، فیصلہ اس کا ہے، اس وقت تک دروازہ نہیں کھولے گا کوئی، اور کوئی نہیں جائے گا جب تک میرا حبیب نہیں آئے گا۔ فَيُدْخِلُنِيهَا مَعِيَ فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اتنے میں اللہ خود جلوہ فرمائے گا، میزبان بن کر مجھے ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ آگے آگے رحمت للعالمین ہوں گے، پیچھے پیچھے فقراء مومنین ہوں گے۔ اس کے اندر یوں نہیں ہے کہ عمرہ نہیں جائیں گے، لیکن فقر کا جو آپ کا شان ہے، فرمایا فقراء پہلے جائیں گے، عمرہ بعد میں جائیں گے، اس لیے کہ اللہ ان کو فقر کا معاوضہ محبوب کی شان والا تقدم عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں شرف قبولیت اسی طرح بخشے جس طرح پہلے صحابہ، اہل بیت اور پھر تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام کی محافل کو شرف قبولیت عطا فرمایا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ